بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے استعارے کے بارے میں پڑھا تھا اور اس میں علت اور حکم کی تفصیل پڑھی تھی۔ آج ہم سبب اور حکم یعنی مسبب کی مثال کو سمجھیں گے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے حررتکی یعنی میں نے تمہیں آزاد کیا اور وہ اس سے طلاق کی نیت کرے تو یہ درست ہے، کیونکہ آزاد کرنا یعنی حررتکی کہنا یہ اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے ملک رقبہ کو ختم کرتا ہے۔ یعنی یہ بات اگر آپ لونڈی سے کہیں تو اس سے لونڈی کی ملک رقبہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ مالک کی ملکیت سے آزاد ہو جاتی ہے۔ تو آزاد کرنا اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے ملک رقبہ کی آزادی کے واسطے سے ملک متع کو ختم کرتا ہے، کیونکہ جب ملک رقبہ زائل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ملک متع بھی زائل ہو جاتی ہے۔ تو حررتکی کا لفظ یہ سبب ہے اور اس سے ملک متع کا زائل ہو جانا یہ مسبب ہے، کیونکہ بیچ میں ملک رقبہ کا واسطہ موجود ہے۔ تو حررتکی کو اس طلاق سے مجاز بنانا کہ جو ملک متع کو ختم کرے یہ جائز ہے، کیونکہ وہ شخص سبب بول کر حکم مراد لے رہا ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آزاد کرنے کو جب طلاق سے مجاز بنایا ہے، یعنی شوہر اگر بیوی سے کہے حررتکی اور اس سے وہ طلاق مراد لے، تو آزاد کرنے کو طلاق سے مجاز بنایا ہے تو آزاد کرنے سے طلاق رجعی ہونی چاہیے، جس طرح کے طلاق صریح سے طلاق رجعی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے طلاق سے مجاز بنایا ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم آزاد کرنے کو طلاق صریح سے مجاز نہیں بنا رہے، بلکہ ہم حررتکی کے لفظ کو یعنی آزاد کرنے کو اس چیز سے مجاز بنا رہے ہیں کہ جو ملک متع کو زائل کرے، اور ملک متع کو طلاق بائن زائل کرتی ہے، طلاق رجعی زائل نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ حررتکی سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، طلاق رجعی واقع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی سے کہے طلقتکی یعنی میں نے تمہیں طلاق دی اور وہ اس سے آزاد کرنے کی نیت کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے جانا کہ آزاد کرنا سبب ہے اور اس سے مجازاً طلاق مراد لینا یہ مسبب یعنی حکم ہے۔ تو آزادی جو کہ اصل ہے یہ بول کر حکم یعنی طلاق جو کہ فرع ہے یہ تو مراد لے سکتے ہیں، مگر حکم یعنی طلاق جو کہ فرع ہے یہ بول کر سبب یعنی آزاد کرنا مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ سبب اور حکم میں استعارہ ایک ہی طرف سے جائز ہوتا ہے، اور وہ سبب بول کر مسبب یعنی حکم مراد لینا ہے، کیونکہ سبب جو ہے یہ اصل ہوتا ہے اور حکم فرع ہوتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ اصل بول کر فرع ثابت کی جا سکتی ہے، فرع مراد لی جا سکتی ہے، مگر فرع بول کر اصل مراد نہیں لی جا سکتی۔ اچھا جی، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہبہ، تملیک اور بیع کے لفظ سے نکاح ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے جی؟ کیونکہ یہ تینوں الفاظ اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک رقبہ کو ثابت کرتے ہیں، اور ملک رقبہ لونڈیوں میں ملک متع کو ثابت کرتی ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ ملک متع کو ثابت کرنے کے لیے سبب ہوئے، یعنی ہبہ سے پہلے ملک رقبہ حاصل ہوتی ہے، جب ملک رقبہ حاصل ہو جاتی ہے تو ملک متع بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تملیک سے بھی پہلے ملک رقبہ حاصل ہوتی ہے اور اس کے واسطے سے ملک متع حاصل ہو جاتی ہے۔ بیع میں بھی پہلے ملک رقبہ حاصل ہوتی ہے اور ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متع حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ان تینوں الفاظ سے ملک متع حاصل ہو رہی ہے ملک رقبہ کے واسطے سے، اور سبب کی تعریف ہم نے آپ کو شروع میں بیان کی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ سبب وہ شے ہے کہ جس سے حکم واسطے کے ساتھ ثابت ہو۔
تو ہبہ بے اور تملیک سے جو ملک متع حاصل ہو رہی ہے، یعنی نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ نکاح میں ملک متع حاصل ہوتی ہے، تو ان سے جو نکاح ہو رہا ہے وہ بطور سبب بول کر مسبب کے طور پر ہو رہا ہے، کیونکہ بیچ میں ملک رقبہ کا واسطہ موجود ہے، جو کہ آزاد عورت میں تو نہیں ہے مگر لونڈی میں موجود ہے۔ اچھا جی، تو یہ تینوں الفاظ ملک متع کے ثبوت کے لیے سبب ہوئے، اور نکاح میں بھی چونکہ شوہر کو ملک متع حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ان تینوں الفاظ کو نکاح سے مجاز بنانا جائز ہے، کیونکہ ہبہ، تملیک اور بے سبب ہیں نکاح کے لیے، تو یہ اصل ہیں اور نکاح فرع ہے، اور اصل بول کر فرع کو ثابت کرنا جائز ہے، مگر فرع سے اصل کو ثابت کرنا جائز نہیں، لہٰذا نکاح بول کر ہبہ، تملیک اور بے مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ نکاح جو ہے یہ فرع ہے، یہ مسبب ہے، اور ہبہ، بے، تملیک یہ سبب ہیں اور اصل ہیں۔ اب ایک قاعدہ سن لیجئے کہ جہاں لفظ کے مجازی معنی متعین ہوں وہاں نیت کی محتاجی نہیں ہوتی اس مجازی معنی کو مراد لینے کے لیے۔ جیسے آزاد عورت اگر کسی اجنبی شخص سے گواہوں کی موجودگی میں کہتی ہے کہ وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي، میں نے اپنا آپ تجھے ہبہ کیا، مَلَكْتُ لَكَ نَفْسِي، میں نے اپنی جان کا تجھے مالک بنا دیا، بِعْتُ لَكَ نَفْسِي، میں نے اپنا آپ تجھے بیچ دیا، تو آزاد عورت پر چونکہ یہ تینوں چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں، آزاد عورت کو نہ تو ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کا مالک بنا جا سکتا ہے، تو یہاں مجازی معنی متعین ہو گئے کہ نکاح مراد ہے، لہٰذا یہاں نکاح کے معنی کے لیے نیت کی محتاجی نہیں ہوگی۔ اب ایک اعتراض سن لیں۔ اعتراض ہوا کہ آزاد عورت اگر اجنبی کو گواہوں کی موجودگی میں ہبہ، بے یا تملیک کے الفاظ کہتی ہے کہ میں نے اپنا آپ تجھے ہبہ کیا، یا خود کا تمہیں مالک بنایا، یا خود کو تمہیں بیچا، تو یہاں حقیقی معنی ہی ممکن نہیں ہے، یعنی آزاد عورت پر ہبہ، بے اور تملیک واقع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب حقیقت ہی ممکن نہیں ہے تو اے صاحبین، آپ کے نزدیک پھر اس سے مجازاً نکاح مراد لینا کیسے جائز ہے؟ کیونکہ آپ تو مجاز کی طرف جب جاتے ہیں کہ جب حقیقت ممکن ہو مگر کسی وجہ سے عمل نہ ہو پا رہا ہو، جیسے کہ حقیقت متعذرہ اور حقیقت مہجورہ میں ہوتا ہے، تو یہاں حقیقت ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، تو پھر آپ مجاز کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ تو ہم جواب دیتے ہیں، یعنی احناف صاحبین کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ جناب فی الجملہ، یعنی کبھی کبھار ایسی حقیقت کا پایا جانا ممکن ہے، اور اتنا ہی کافی ہے مجاز کی طرف جانے کے لیے۔ جیسے کہ یہ الفاظ کہنے والی عورت معاذ اللہ مرتد ہو جائے اور دارالحرب یعنی کفار کے دیس چلی جائے، بھاگ جائے، پھر اسے قیدی بنا کر لایا جائے، تو اب اس عورت پر ہبہ، تملیک اور بے تینوں ممکن ہیں، یعنی اس کو ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے، اس کا مالک بھی بنا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لونڈی ہے۔ تو جب حقیقت ممکن ہے تو مجاز مراد لینا جائز ہے، اور یہ حقیقت ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آسمان کو چھونے، ہوا میں اڑنے اور پتھر کو سونا بنانے کی قسم کھانے کی حقیقت لے۔ یعنی اگر کوئی شخص یوں قسم کھائے کہ وہ آسمان کو چھوئے گا یا ہوا میں اڑے گا یا پتھر کو سونا بنائے گا، تو ابھی اگرچہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ آسمان کو چھوئے یا پتھر کو سونا بنا دے یا ہوا میں اڑے، مگر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ شخص بعد میں اللہ کا ولی بن جائے اور پھر وہ بطور کرامت ہوا میں بھی اڑنے لگے، پتھر کو بھی سونا بنا ڈالے، آسمان کو بھی چھو لے۔ تو اتنی حقیقت کا ممکن ہونا کافی ہے، لہٰذا وہ شخص جس نے ان کاموں کی قسم کھائی ہے وہ قسم کھاتے ہی حانث ہو جائے گا اور اسے کفارہ دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے لیے تو ابھی حقیقت ناممکن ہے تو قسم کیوں ٹوٹ رہی ہے،
تو جناب ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مجاز کی طرف جانے کے لیے حقیقت کا فی الجملہ ممکن ہونا کافی ہے۔ فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ حقیقت ممکن ہو، تو جب کبھی کبھی حقیقت ممکن ہے تو سمجھ لو حقیقت ممکن ہے، تو جب حقیقت ممکن ہے تو پھر مجاز کی طرف جانا جائز ہے۔ آئیے جی اب عبارت اور ترجمے سے اس سبق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ومثال الثانی، اور دوسرے طریقے کی مثال یعنی سبب اور حکم کی مثال، اذا قال الزوج لامرأته، جب شوہر کہے اپنی عورت سے حررتک، میں نے تجھے آزاد کیا، ونوا، اور نیت کرے بھی اس لفظ سے الطلاق، طلاق کی، یصح، تو یہ درست ہے۔ کیوں جی؟ لأن التحریر، اس لیے کہ آزاد کرنا، بحقیقت، حقیقت میں، یوجب، واجب کرتا ہے، زوال ملک البدع، ملک بدع کے زوال کو یعنی زائل ہو جانے کو، بواسطۃ زوال ملک الرقبۃ، ملک رقبہ کے زائل ہونے کے واسطے سے، یعنی آزاد کرنے سے پہلے ملک رقبہ زائل ہوتی ہے اور اس کے واسطے سے پھر ملک بدع زائل ہو جاتی ہے۔ تو آزاد کرنا اپنے حقیقی معنی میں ملک رقبہ کے واسطے سے ملک بدع کو زائل کر دیتا ہے۔ فکانا سببا محضا، تو آزاد کرنا یعنی حررتک کا لفظ جو ہے یہ سبب محض ہوگا، لزوال ملک المتعۃ، ملک متع کے زوال کا۔ فجازا، تو یہ جائز ہے، ان یستعار، کہ اسے مجاز بنایا جائے، عن الطلاق، اس طلاق سے، الذی ہوا، وہ کہ جو، مزیل، زائل کرنے والی ہے، لملک المتعۃ، ملک متع کو، یعنی حررتک کو اس طلاق سے مجاز بنانا کہ جو طلاق ملک متع کو زائل کر دے، یہ جائز ہے۔ ولا یقال، اعتراض نہیں کیا جائے گا، لو جعل مجازا عن الطلاق، کہ اگر آزاد کرنے کو طلاق سے مجاز بنایا جائے، لوجب ان یکون الطلاق، تو واجب ہے کہ ہو طلاق، الواقع به، جو حررتک کے لفظ سے واقع ہو رہی ہے، رجعیا، رجی، تو واجب ہے کہ حررتک کے لفظ سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہو، یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا، کصریح الطلاق، طلاق صریح کی طرح۔ کیوں جی؟ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں، لا نجعلہ مجازا عن الطلاق، ہم آزاد کرنے کو طلاق سے مجاز نہیں بناتے، بل عن المزیل لملک المتعۃ، بلکہ اس شے سے مجاز بناتے ہیں کہ جو ملک متع کو زائل کرنے والی ہے، وذالک فی البائن، اور ملک متع کا زائل ہونا یہ طلاق بائن میں ہوتا ہے، اذ الرجعی، کیونکہ طلاق رجعی، لا یزیل ملک المتعۃ، ملک متع کو زائل نہیں کرتے، عندنا، ہمارے نزدیک، یہی وجہ ہے کہ ہم حررتک سے طلاق بائن مراد لیتے ہیں۔ ولو قال لامتہ، اور اگر وہ شخص کہے اپنی لونڈی سے، طلقتک، میں نے تجھے طلاق دی، ونوا بہ التحریر، اور اس سے آزاد کرنے کی نیت کرے، لا یصح، تو یہ جائز نہیں ہے، لأن الاصل، کیونکہ اصل یعنی سبب، جائز ہے، ان یثبت بہ الفرع، کہ اس سے فرع ثابت ہو یعنی حکم ثابت ہو، واما الفرع، اور بہر الفرع، فلا یجوز، تو جائز نہیں، ان یثبت بہ الاصل، کہ اس سے ثابت ہو اصل، اور یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ آزاد کرنا سبب ہے اور طلاق حکم ہے، تو جو سبب ہے وہ اصل ہے اور جو حکم ہے وہ فرع ہے، تو سبب بول کر حکم مراد لے سکتے ہیں، یعنی اصل بول کر فرع مراد لے سکتے ہیں، مگر فرع بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے۔ وعلی ھذا نقول، اور اس اصول پر کہ سبب سے مسبب کی طرف استعارہ جائز ہوتا ہے، اس اصول پر نقول ہم کہتے ہیں،
यनअक़िदु निकाह, मुनाकिद हो जाता है निकाह, बिलफ्ज़िल हिबाती व तमलीकी वल बैई, हिबा, तमलीक और बै के लफ्ज़ के साथ। क्यों जी? लिअन्नल हिबता, क्योंकि हिबा बेहकीकत या अपनी हकीकत में तूजिबु मिल कर रकबती, मिल के रकबा को वाजिब करता है, यानी मिल के रकबा साबित करता है। व मिल्क रकबाती, और मिल के रकबा यूजिबु मिल्कल मुताती, और मिल के रकबा मिल के मुता को वाजिब करती है फिल अमाई, लौंडियों में। फ़कानतल हिबातु सबबन महज़न, तो हिबा सबब महज़ होगा, लिसुबूती मिल्किल मुताती, मिल के मुता के सबूत का। फ़जाज़ा, तो जायज़ होगा, अन युस्तारा अन निकाही, कि हिबा के लफ्ज़ को निकाह से मजाज बनाया जाए। व कज़ालिका लफ्ज़ तमलीकी वल बैई, इसी तरह तमलीक और बै का लफ्ज़ है। वला यनाकिसु, और इसके बरअक्स नहीं होता, हत्ता, यहाँ तक के ला यनाकिदुल बैउ वल हिबातु बिलफ्ज़िन निकाही, बै मुनाकिद नहीं होती, बै और हिबा मुनाकिद नहीं होता निकाह के लफ्ज़ के साथ। सुम्मा फ़ी कुल्ली मौदिइन, फिर हर उस जगह में, यकूनुल महल्लु मुतअय्यनन, कि जहाँ महल मुतअय्यन हो, लिनौइम मिनल मजाज़ी, मजाज की किसी किस्म के लिए, ला युहताजु, तो मोहताजी नहीं होती, फ़ीही, उस महल में, इलन नियति, नियत की तरफ। यानी जो महल मजाज के लिए मोहताज हो, मुतअय्यन हो, तो उस महल में नियत की मोहताजी नहीं होती। तकरीर में मैं इसकी मिसाल बयान कर चुका हूँ। ला युकालू, यह एतराज़ न किया जाए, वलम्मा काना, कि जब, काना इम्कानुल हकीकती, हकीकत का मुमकिन होना, शर्तन, शर्त है, लिसिहतिल मजाज इंदहुमा, मजाज के सही होने के लिए उन दोनों यानी साहिबैन के नज़दीक। कैफ़ युसारु इलल मजाजी फ़ी सूरत निकाही, कैसे रुजू किया जाएगा मजाज की तरफ निकाह की सूरत में, बिलफ्ज़िल हिबाती, हिबा के लफ्ज़ के साथ, मआ अन्ना तमलीकल हुर्रती बिल बैई वल हिबाती मुहालुन, इसके साथ के आज़ाद औरत का मालिक बनना हिबा और बै के साथ मुहाल है। यानी ये वही एतराज़ है कि जो मैं आपको तकरीर में बयान कर चुका, कि साहिबान के नज़दीक मजाज की तरफ जब जाते हैं जब हकीकत मुमकिन हो लेकिन अमल ना कर पा रहे हो किसी वजह से, तो जब आज़ाद औरत का मालिक बनना हिबा और बै से मुहाल है, तो हिबा और बै से मजाजन आज़ाद औरत का निकाह कैसे दुरुस्त है? यह एतराज़ हुआ। तो इसका जवाब हम दे रहे हैं कि भी ये एतराज़ आप ना करें। क्या जवाब है? लिअन्ना नकूलु, इसलिए कि हम कहते हैं, ज़ालिका मुमकिनुन फ़िल जुमला, ये फ़िल जुमला मुमकिन है, यानी आज़ाद औरत का मालिक बनना हिबा और तमलीक के साथ ये मुमकिन है। किस तरह जी? बिअन्ना इर्तद्दत, कि वो औरत यानी वो आज़ाद औरत मुर्तद हो जाए, व लाहिकत बिदारिल हरबी, और जा मिले दारुल हरब यानी कुफ़ार के मुल्क से, यानी कुफ़ार के मुल्क में चली जाए। तुम्मा सुब्बियत, फिर कैद करके लाई जाए, तो फिर अब उस औरत पर जो है, यानी वो जो आज़ाद औरत थी वही मुअय्यन औरत, अब चूँकि वो हिबा बै और तमलीक के ज़रिए उसका मालिक बना जा सकता है, लिहाजा जब वो आज़ाद है जब भी उस हिबा बै और तमलीक के ज़रिए उसका मालिक बना जा सकता है। वसारा हाजा, और ये मिसाल यानी हिबा से आज़ाद औरत का निकाह हो जाना, ये मिसाल नज़ीरू वसारा हाजा, और ये हो गया नज़ीरू मस्सिस समाई व अखवातिही, आसमान को छूने की मिसाल, व अखवातिही, और उसकी हम मिसल यानी हवा में उड़ने की तरह और पत्थर को सोना बनाने की तरह। यानी जिस तरह
आसमान को छूना, हवा में उड़ना, पत्थर को सोना बनाना, ये हकीकतें नामुमकिन हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स इनकी कसम खा लेता है तो कसम खाते हुए शख्स आनस हो जाएगा, उसे कफ़ारा देना होगा, क्योंकि यहाँ हकीकत फ़िल जुमला मुमकिन है। वो इस तरह के हो सकता है ये शख्स बाद में अल्लाह का वली बनकर ये तीनों काम सर अंजाम दे दे। तो जब फ़िल जुमला हकीकत मुमकिन है तो अभी ये कसम खाने वाला आनस हो जाएगा और इसको कफ़ारा देना होगा। यही हाल उस आज़ाद औरत का है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। सबक को तैयार करने में, लिखने में, खुलासा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लिहाजा आप तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि आप सबक को एक दफ़ा कम से कम पूरा सुन लिया करें चैनल पर, ताकि वीडियो को रैंक मिल जाए, वीडियो रैंक कर जाए। वरना जब आप सुनते नहीं हैं तो वीडियो नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारी हौसला शिकनी होती है। और जो सिर्फ वीडियो सुनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे भी अर्ज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।